English translation will be done smaller. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تبارك وتعالى أنفعهم لعياله، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على قلب مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. أخرجه الإمام الطبراني في معجمه. ایک انسان کے لیے سب سے بڑے شرف و سعادت کی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کو دولت ایمان سے مشرف فرمائے اور اپنے محبوب بندوں کی صف میں شامل ہونے کا موقع اس کو میسر فرمائے. باری تعالی رب کائنات ہیں، نظام عالم اللہ رب العزت والجلال ہی کے حکم سے اور اشاروں سے چل رہا ہے. جس انسان کو اللہ پاک کا تقرب حاصل ہو جائے، باری تعالیٰ کی محبوبیت کا شرف حاصل ہو جائے، اس کی دنیا بھی آباد و شاداب ہوگی اور آخرت میں بھی سرخروئی اور سربلندی اس کا مقدر بنے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس شرف کا حامل بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اس حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان گفتگو فرمائی، اور وہ نسخے آپ نے امت کے سامنے پیش فرمائے جن پر عمل کر کے ایک انسان اللہ رب العزت والجلال کا مقرب بن سکتا ہے اور دنیاوی اور اخروی کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکتا ہے. سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کا جو ارشاد گرامی اس وقت آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا، اس میں بھی پیغمبر علیہ السلام نے اس نسخے کا، اس تعلیم کا، اس ہدایت کا تذکرہ فرمایا ہے جس پر عمل کرنے کی بدولت انسان کو اللہ کی محبوبیت کا مقام حاصل ہوگا اور ہر طرح کی سرخروئی اور سربلندی اس کا مقدر بنے گی. چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: احب الناس الی اللہ عز وجل انفعهم للناس او انفعهم لعیالہ. اللہ رب العزت والجلال کی نگاہ میں انسانوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب شخص وہ ہے جو دنیائے انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا ہو اور اللہ کے کنبے کے لیے نفع کا سامان کرنے والا. یعنی ہم اور آپ
اور دنیا میں بسنے والے انسان اگر اللہ کے محبوب اور مقرب بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے وجود کو انسانیت کے لیے نافع اور مفید بنانا ہوگا. ہماری زبان سے لوگوں کو فائدہ ہو، ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو، ہمارے جسم کے اعضاء و جوارح لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہوں. ایک شخص مومن و مسلمان ہو اور اس کی ذات کسی کے لیے اذیت و تکلیف اور پریشانی کا باعث بنے، یہ ایمان اور اسلام کے ہم آہنگ طریقہ نہیں ہو سکتا. کسی مسلمان کو زیب دینے والی یہ چیز نہیں ہو سکتی. اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان تو ہماری ذات سے کسی کو پہنچنا ہی نہ چاہیے. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. کامل و مکمل اور حقیقی مومن و مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ و پیر سے، جس کے جسم کے دیگر اعضاء سے دنیا میں بسنے والے تمام کے تمام مسلمان، اور ایک روایت کے مطابق تمام کے تمام انسان محفوظ رہے. یہ وہ عمل ہے کہ جس کو اختیار کر کے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، اور باری تعالیٰ کا قرب جب انسان کو نصیب ہوگا تو اس کی دنیا بھی بنتی چلی جائے گی اور آخرت بھی سنورتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے وجود کو نافع بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سب سے بڑا فائدہ اگر ہماری ذات سے کسی دوسرے کو پہنچ سکتا ہے تو وہ دینی فائدہ ہے. اس فائدے سے زیادہ پائیدار کوئی دوسرا فائدہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے اگر ہمیں دولت ایمان سے نوازا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی محبت و عقیدت اور عظمت کے جذبات سے اللہ نے ہمارے قلب کو سرشار کیا ہے، ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق باری تعالیٰ نے بخشی ہے، تو ایک مومن و مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان ایمانی جذبات کو اللہ کے دوسرے بندوں تک بھی منتقل کرنے کی فکر و کوشش کریں. ہمارے وہ بھائی جو مومن و مسلمان ہونے کے باوجود مسجدوں کا رخ نہیں کر رہے ہیں، ان پر محنت کر کے انہیں اللہ کے گھر لانے کی کوشش کریں. جو پیغمبر علیہ السلام کی مبارک و پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور دین سے دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، ہم اگر ان کے لیے نافع اور مفید بننا چاہتے ہیں تو ہماری ذات سے سب سے بڑا فائدہ ان کو یہ پہنچنا چاہیے کہ ہم انہیں شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنے کا عادی بنائیں. عقائد کے اصلاح کی فکر کریں، اعمال کے اصلاح کی فکر کریں. ایمان سے زیادہ بیش قیمت نعمت و دولت ہمارے اور آپ کے پاس کوئی دوسری نہیں ہو سکتی. ہم دوسری دولتوں کی حفاظت کی جتنی فکر کرتے ہیں اس سے 1000 گنا زیادہ فکر ہمیں دولت ایمان کی حفاظت کی کرنی ہوگی. نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو دین پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کا عادی بنانا ہوگا، بلکہ فکر یہ کرنی ہوگی کہ ہماری نسلیں بھی دین پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے والی ہوں. گھر میں وہ ماحول بنانا ہوگا جس ماحول میں پروان چڑھنے والے بچوں اور بچیوں کے دلوں میں دین و ایمان کی عظمت و اہمیت پائی جاتی ہو. ان کی گھٹی میں ایمان اس طرح پلا دیا جائے کہ وہ اسلام مخالف ماحول میں چاہے جتنے چلے جائیں لیکن ایمان کا اور اسلام کا سودا کرنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ ذمہ داری والدین کی ہے، گھر کے بڑوں کی ہے کہ وہ اپنی نسلوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے گھر والوں کو ایسا ماحول دیں کہ وہ ہر حال میں دین پر جینے
اور دین ہی پر مرنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھنے والے ہوں۔ بہرحال اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو اپنے آپ کو انسانیت کے لیے نافع اور مفید بنانا ہوگا، لوگوں کے لیے خوشی اور مسرت کے سامان دنیا کے اندر عام کرنے ہوں گے، محبت کا پیغام عام کرنا ہوگا، لوگوں کو اپنے کردار و اخلاق سے مانوس کر کے حق بات ان تک پہنچانے کی فکر و کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ہدایت نبویہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى قَلْبِ مسلم۔ عجیب بات آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان بھائی بہن کے دل کو خوش کرنا ہے۔ یقیناً نمازوں کی پابندی اعلیٰ درجے کا عمل ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام بڑے عظیم اجر و ثواب کا حامل عمل ہے، اور کتنے حسنات ہیں، نیکیاں ہیں جن پر اللہ کی جانب سے بہترین اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا گیا۔ لیکن یہاں نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ترین عمل یہ ہے کہ آپ اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے سلوک سے، اپنے رویے سے، اپنے برتاؤ سے اپنے بھائیوں کو خوش کرنے والے ہوں۔ جب بھائیوں کو خوش کرنا اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ترین عمل قرار دیا گیا تو تصور کیجئے ماں باپ کو خوش رکھنا اللہ کی نگاہ میں کتنا پسندیدہ عمل ہوگا، بیوی بچوں کو خوش رکھنا اللہ کی نگاہ میں کتنا پسندیدہ عمل ہوگا، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو خوش رکھنا اللہ کی نگاہ میں کتنا پسندیدہ عمل ہوگا۔ جب ایک عام مسلمان کے دل کو خوش کرنے کو اللہ کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل قرار دیا گیا تو والدین، بیوی بچے، پڑوسی، رشتہ داروں کو خوش کرنا اللہ کی نگاہ میں کتنا پسندیدہ عمل ہوگا، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے تفصیل بھی بیان فرمائی، کیسے ہم کسی کو خوش کر سکتے ہیں۔ چند مثالیں دی آپ نے۔ ایک مثال دی تکشف عنہ کربتاً، مصیبت و پریشانی میں پھنسے اپنے کسی بھائی کو آپ مصیبت سے نکالنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کے دل کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور کسی شخص کو مصیبت سے نکالنے کی فکر کرنا یہ بڑے اجر و ثواب والا عمل ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ، جو کسی مسلمان بھائی کو جو دنیاوی مصیبت میں گرفتار ہو، دنیاوی پریشانی میں مبتلا ہو، ایسے پریشان حال بھائی کو اس پریشانی سے نکالنے کی کوشش کرے گا صرف، تو اللہ اس کو قیامت کے دن کی مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ کتنا عظیم سودا ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت و پریشانی قیامت کی ادنا سے ادنا درجے کی پریشانی کی برابری نہیں کر سکتی۔ ہم دنیا میں کسی پریشان حال بھائی کی مدد کریں گے، اس کو پریشانی سے نکالنے کی کوشش کریں گے، ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن محض اس کوشش کے نتیجے میں اللہ کی جانب سے ہمارے حق میں یہ فیصلہ ہوگا کہ قیامت کے دن کی مصیبت سے نجات مل جائے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من ابلغ ذا سلطان حاجت من لا يستطيع ابلاغه ثبت اللہ قدمیہ علی الصراط یوم تزل الاقدام۔ فرمایا کہ جو کسی ضرورت مند کی ضرورت کو ذمہ داروں تک پہنچائے، ایک آدمی ہے جو ضرورت مند ہے، پریشان حال ہے، اور جو ذمہ دار افراد ہیں وہ اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، لیکن وہ بیچارہ ان ذمہ داروں تک پہنچ نہیں سکتا، اس کی رسائی نہیں ہے وہاں تک۔ اللہ نے آپ کو یہ حیثیت عطا فرمائی ہے کہ آپ ذمہ داران تک پہنچ سکتے ہیں،
آپ نے صرف اس کی ضرورت کو ذمہ داروں تک پہنچا دیا۔ ذمہ دار اس کی ضرورت پوری کریں گے نہیں کریں گے اللہ جانتا ہے، آپ نے اپنا کام کیا، اس کی درخواست کو آپ نے ذمہ داران کی ٹیبل تک پہنچا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی عمل پر اللہ کی جانب سے یہ اجر ملے گا کہ جس دن اچھے اچھے لوگوں کے قدم پھسل جائیں گے اس دن اللہ آپ کے قدم کو مضبوطی عطا فرمائے۔ یہ ہے انسانیت کے ساتھ، پریشان حال لوگوں کے ساتھ، مصیبت میں پھنسے لوگوں کے ساتھ تعاون و مدد کرنے کا نتیجہ، اجر و ثواب جو ذکر پیغمبر علیہ السلام فرما رہا۔ تو ایک شکل آپ نے کسی کو خوش کرنے کی بیان فرمائی، تکشف عنہ کربتاً، مصیبت سے باہر نکالنے کی کوشش کرو۔ دوسری صورت آپ بیان فرما رہے ہیں او تقضی عنہ دینا، کسی کو خوش کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ وہ قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ قرض ادا کر سکے۔ اللہ نے آپ کو باحیثیت بنایا ہے، یا کچھ حیثیت آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مدد کریں اور قرض کے بوجھ سے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کریں تو آپ اس کے دل کو خوش کرنے کا سامان کرنے والے ہوں۔ جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دب کر زندگی گزارتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بوجھ کتنا گراں ہوتا ہے اور کس طرح کے حالات سے ایک مقروض کو دوچار ہو کر زندگی گزارنی پڑتی ہے، گھر سے نکلنا بند کر دیتا ہے۔ لوگ دروازے پہ آتے ہیں تو جواب دے دیا جاتا ہے کہ گھر میں موجود نہیں، لوگوں کا سامنا انسان نہیں کر پاتا قرض لینے کے بعد، ایسی صورتحال ہو جاتی۔ کتنے لوگ ہیں جن پر قرض زیادہ ہو جاتا ہے، ادائیگی کی کوئی شکل نہیں ہوتی تو خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اگر کسی مستحق انسان کی مدد کی جائے اور قرض کے بوجھ سے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کی جائے تو واقعتاً اس کو ایک نئی زندگی عطا کی جا رہی ہے، اور آپ کسی کو نئی زندگی جینے کا موقع اللہ کی توفیق سے اگر دیں گے تو اس سے زیادہ خوشی اس انسان کے لیے کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی۔ او تقضی عنہ دینا، اور تیسری چیز پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی او تطرد عنہ جوعا، کسی کو خوش کرنے کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ اس کی بھوک مٹا دیجیے، آپ اس کے لیے کھانے کا بندوبست کر دیجیے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو 2 وقت اطمینان و سکون کے ساتھ کھانے کا موقع میسر فرمایا ہے۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، لیکن اسی دنیا میں نہ جانے اللہ کی کتنی مخلوق ایسی ہے، کتنے انسان ایسے ہیں کہ جن کو ایک وقت کھانا مل جاتا ہے، اگلے وقت کی کوئی گارنٹی نہیں رہتی کہ کھانا ملے گا نہیں ملے گا۔ ان کے پاس وہ وسائل نہیں، وہ اسباب نہیں کہ جس کے ذریعے وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ ایسے ضرورت مندوں کا تعاون اگر ہمارے ذریعے سے ہو جائے اور اللہ ہمیں ان کی مدد کے لیے قبول فرما لے، کسی ایک بھوکے کا پیٹ ہمارے ذریعے سے اللہ پاک بھروا دیں تو ہو سکتا ہے یہی تعاون ہمارے لیے نجات کا اور سرخروئی کا اور کامیابی کا باعث و ذریعہ بن جائے۔ پیغمبر علیہ السلام کے یہ ارشادات عالیہ بتا رہے ہیں کہ دین صرف مسجدوں میں آ کر نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، دین صرف اللہ کے کلام کی تلاوت کا اہتمام کر لینے کا نام نہیں ہے۔ یقیناً یہ تمام کے تمام اعمال دین کے اعلیٰ رتبوں کے اندر شامل ہیں، لیکن دین نام ہے زندگی کے تمام شعبوں میں شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنے کا، پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق و کردار کو اپنانے کا۔ آپ نے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی جو تلقین فرمائی ہے اس کا اہتمام کرنا، اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا جو سبق پیغمبر علیہ السلام نے سکھایا ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر زندہ کرنا۔ اللہ نے ہمیں
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کا فرد ہونے کے اعتبار سے دعوت کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں کے اوپر ڈالی ہے۔ ہم لوگوں کو ایمان کی طرف بلانے والے ہوں، خیر کی طرف بلانے والے ہوں، اچھائی کی ترغیب دینے والے، امر بالمعروف بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے۔ ہم اگر اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے سلوک کو، اپنے رویے اور برتاؤ کو، لوگوں کے ساتھ معاملات کو پاکیزگی کے اندر ڈھالیں گے، شریعت و سنت کے تقاضوں کے مطابق ہم اپنے سلوک و رویے اور برتاؤ کو انجام دیں گے، تو ہمیں زبان سے لوگوں کو اپنی طرف بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارا کردار لوگوں کو ہم سے قریب کرے گا، ہمارا سلوک لوگوں کو ہم سے مانوس کرے گا، اور پھر ہم اس پیغام کو آسانی کے ساتھ لوگوں کو دلوں میں اتار پائیں گے، جس کو عام کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو وقف فرما دیا۔ دعوت کی اس اہم ذمہ داری کی انجام دہی ان مسلمانوں کے لیے آسان ہے جو غیروں کے درمیان زندگی گزارتے ہیں، اور جو مسلمان اپنوں ہی کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے اس اعتبار سے دعوت کی ذمہ داری کو انجام دینا آسان نہیں ہے۔ آج ہم غیروں کے درمیان ہیں، ہم اپنے کردار سے، اخلاق سے، سلوک سے، برتاؤ سے اسلام کی صحیح ترجمانی کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ غیر قومیں ہمارے کردار سے ہمارے مذہب کو سمجھتی ہیں، وہ مذہب کی گہرائی میں بات میں اترتی ہیں، پہلے وہ مذہب کے جو علم بردار ہیں ان کے کردار کو دیکھتی ہیں، ان کے رویے کو دیکھتی ہیں، ان کے سلوک کو دیکھتی ہیں۔ اگر ہمارا کردار، ہماری زبان، ہمارا کریکٹر، ہمارے اخلاق پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات و ہدایات کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں گے تو ہم اپنے مذہب کا اقوام عالم کے درمیان صحیح تعارف کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور عملی طور پر ہم انسانیت کو دین صحیح کی طرف دعوت دینے میں کامیاب ہوں گے۔ اور آخری جملہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ سے سنیے گا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَلَأَنْ أَمْشِي فِي حَاجَةٍ مَعَ أَخٍ لِّي أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا۔ فرمایا کہ اپنے کسی ضرورت مند بھائی کے لیے ایک قدم چلنا میری نگاہ میں اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ مسجد نبوی کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں۔ 1 دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ انسان اور جہنم کے درمیان اتنی بڑی بڑی خندقیں کھود دی جائیں گی جن کی مسافت آسمان و زمین سے زیادہ۔ 1 دن کے اعتکاف کا ثواب، 10 دن کے اعتکاف کا کیا ثواب ہوگا، اور مہینے بھر کے اعتکاف کا کیا ثواب ہوگا، اور اعتکاف بھی اس مسجد میں جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ہے، مسجد نبوی۔ فرمایا کسی ضرورت مند بھائی کی مدد کے لیے 1 قدم چلنا میری نگاہ میں اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ پسندیدہ۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اس جملے سے اس درد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو جو لوگوں کی خیر خواہی کے سلسلے میں آپ کے قلب کے اندر پایا جاتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح کے جذبات کا حامل بنائے، دین پر استقامت کی دولت سے باری تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔